انسان جیسے ہی اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو رشتوں کے ایک جھرمٹ میں انسان گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مختلف قسم کے رشتے انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کسی رشتے کا نام بھائی ہے، کسی رشتے کا نام بہن ہے، کسی رشتے کا نام ماموں ہے، کسی رشتے کا نام بیوی ہے، کسی رشتے کا نام باپ ہے اور کسی رشتے کا نام ماں ہے۔ پھر انسان کے اوپر شریعت اسلامیہ نے ان تمام رشتوں کے حقوق اور واجبات وہ بھی فرض کیے ہیں۔ انسان کے اوپر اس کے ہمسایوں کا حق، انسان کے اوپر اس کے رشتہ داروں کا حق، انسان کے اوپر اس کے بھائیوں کا حق، انسان پر اس کے بچوں کا حق، شوہر پر بیوی اور بیوی پر شوہر کا حق، یہ تمام حقوق خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ کی شریعت کو دیے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ان رشتوں میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ کسی کا حق تھوڑا ہے، کسی کا حق زیادہ ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور کہیں پر کسی کے حق کو، کسی رشتے کے حق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ ذکر کیا ہے، جوڑا ہے کہ جہاں پر خالق کائنات نے اپنی بندگی کا حکم دیا وہاں پر پروردگار عالم نے کچھ رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اگر دین اسلام پہ، شریعت اسلامیہ پہ ہم غور کریں کہ ان رشتوں کے حقوق میں یہ فرق کیوں ہے، تو وہ فرق ایک وجہ کی بنا پہ ہمیں نظر آئے گا۔ جس رشتے کی قربانیاں جتنی زیادہ ہیں اس رشتے کا ہمارے اوپر حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ بہن، بھائی، اولاد، سسرال، ددھیال، ننھیال، ان تمام کی انسان کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے حق بھی اللہ خالق کائنات نے انہی قربانیوں کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ اگر میں ایک ایک رشتے کی قربانیاں اور اس کا حق ذکر کروں تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے، لیکن آج کی مجلس میں اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں دو رشتوں کی قربانیاں ذکر کروں گا اور پھر ان دو رشتوں کا حق ذکر کروں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنے باپ کی شکایت لگائی، آ کے کہتے ہیں ان ابی اراد ان یجتاح مالی، کہ میرا باپ میرے مال کو کھا جانا چاہتا ہے، ہڑپ کر جانا چاہتا ہے۔ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑی محنت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ مال کو جمع کیا، لیکن ان ابی اراد ان یجتاح مالی، میرا باپ میرے مال کے پیچھے پڑ گیا ہے، میرے مال کو کھا جانا چاہتا ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں نادان، تیرے باپ نے یہ مال جمع کیا ہی تیرے لیے تھا، خود بھوکا رہا، تیرے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کی، خود دھوپ کے اوپر تڑپتا رہا، تجھے سایہ دینے کی کوشش کی، اپنا مستقبل، حال اور ماضی سب برباد کرتا رہا، تیرا مستقبل سنوارنے کی کوشش کی، خود پردیس میں محنتیں اور مزدوریاں کرتا رہا، تجھے اپنے ہی دیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ لیکن جب یہ جوان ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید جتنی عقل، شعور، دانائی، پلاننگ، تدبیر میرے پاس ہے، باپ کو کیا پتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے ان ابی اراد ان یجتاح مالی، اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال کو کھا جانا چاہتا ہے،
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اس کے باپ کو اطلاع کر دو کہ محمد مصطفیٰ تجھے اپنی مجلس میں طلب کر رہے ہیں۔ باپ کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے نبی کائنات کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے۔ یہ لاٹھی کے سہارے گھر سے چلتا ہے اور راستے میں اسے اپنی قربانیاں یاد آئیں، اپنا ماضی یاد آیا، اپنا ایثار یاد آیا، اپنا تڑپنا یاد آیا، اپنی محنتیں یاد آئیں اور کما کما کر پیٹھ کا ٹیڑھا ہو جانا یاد آیا۔ پھر جس بیٹے کی خاطر رات کو اگر وہ بے آرام ہوتا تھا، یہ اپنا آرام برباد کر دیتا تھا، وہ اگر بیمار ہوتا تھا صبح تک یہ بھی بیدار رہتا تھا، اگر اسے کہیں تکلیف ہوتی تھی یہ کبھی کسی طبیب اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا کہیں میرے بیٹے پہ موت نہ آ جائے، حالانکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، لیکن تڑپ رہا ہے باپ، جناب پریشان ہے باپ، یہ در بدر پہ جا رہا ہے باپ۔ آج جب اس باپ کو پتا چلا اے میرے بیٹے جب تیری اندر عقل آیا، تیری اندر شعور آیا، جب تو بولنے کے قابل ہوا تو میری شکایتیں لگانے لگ گیا، نبی کائنات کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں اس نے اپنے درد کو کچھ الفاظ کے جامع پہنا کر اشعار کی صورت میں کہا، جسے شعروں کی صورت میں کہا تو اسے بھی اوراق نے محفوظ کر لیا۔ عربی میں بولا جو تقریباً ہر باپ کے جذبات ہوتے ہیں، کہتے ہیں غزوتک مولودا ومنتک نافیا تعل بما اجنا علیک وتنحلو اذا لیلتا زاحتک بأسهم لم ابد سقمک الا ساہرا تململو۔ اے میرے بیٹے تجھے یاد نہیں ہے کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے جذبات کو محسوس کر کے تیری تکلیف تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے تجھے پتہ نہیں کہ تیری خاطر تو میں اپنا سارا مال لٹا دیا کرتا تھا، آج نبی کائنات کی مجلس میں تو میری شکایت کر بیٹھا کہ میں تیرے مال کا دشمن بن گیا، میں تیرے مال کو ہڑپ کرنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے چلتے جب یہ پہنچے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ماجرا سنانے لگا۔ نبی کائنات فرماتی ہیں اے بزرگ پہلے تو اپنا ماجرا بعد میں سنانا، پہلے مجھے وہ شعر سنا جو تو نے آتے آتے بولے ہیں، وہ اشعار سنا۔ فرمایا قربان جاؤں میرے پیغمبر وہ شعر تو میری زبان سے اتنے اونچے نہیں نکلے جو میرے کان سن لے آپ تک کیسے پہنچ گئے، کیسے پہنچے آپ تک، کیسے پہنچے ہیں میرے پیغمبر تک، ایسے پہنچے ہیں جیسے رب نے بتائے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات گرامی وہ اشعار اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل میرے پیغمبر کو کہنا اس بزرگ کا فیصلہ بعد میں کریں، پہلے اس سے وہ شعر سنیں جو درد کی کیفیت میں آتے آتے اس نے بولے ہیں، بنائے ہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر وہ اشعار سننا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ سے وہ اشعار سنے، میرے پیغمبر نے اس کا درد سنا، تکلیف سنی، نبی کائنات نے اس کا تڑپنا سنا، میرے پیارے پیغمبر نے اولاد کی خاطر دینے والی باپ کی قربانیاں سنی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو حق دیا، جو شان دی، اے کائنات کے لوگوں قیامت کی دیواروں تک بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ میرے پیغمبر فرماتی ہیں اے بیٹے تم یہ کہتے ہو کہ میرا باپ میرے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، محمد کی شریعت یہ کہتی ہے انت و مالک لابیک، تیرا باپ جتنا مال لینا چاہے تو اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا، تیرا مال نہیں ہے، تیرے باپ کا مال ہے، والد کا مال ہے، یعنی بیٹے کی جتنی دولت ہے باپ اس میں مالک ہے۔
जितना चाहे उससे ले सकता है बेटे से। बाप अपनी ज़रूरियात की खातिर जितना चाहे ले सकता है। और दूसरा फरमाया अंता, तू भी, सिर्फ माल ही नहीं तू भी। इसलिए मुहद्दिसीन और उलमाए उम्मत का मुत्तफिका फैसला है, अगर बाप बेटे को कत्ल भी कर दे तो उससे बदला नहीं लिया जाएगा, किसास नहीं लिया जाएगा। क्यों? यह उस शरीयत के मिजाज को जानने वाले पैगंबर ने बोला है, जिसकी शरीयत को यकीन था कि यह हो ही नहीं सकता। बाप बेटे की खातिर जान तो दे सकता है, बेटे की जान ले नहीं सकता। यहां पर मुझे सच्चा वाकया याद आया अभी। ये फरूका में हम जनाजे में शरीक होके आए हैं। फरूका में जनाजा पढ़ाना था, वहां गए, थोड़ी ताखीर हुई। वहां पर बाप और बेटे दोनों की मैयत इकट्ठी उठी है, इकट्ठी। ये मेरे भाई यकूब साहब बैठे हैं, ये गवाह हैं इस वाक़े के। बेटा चारा काटने के लिए मशीन पे गया है, उसको करंट लगा। बाप ने देखा नहीं कि करंट है, नहीं सोचा कि मैं पहले मेन स्विच ऑफ कर लूं, नहीं सोचा पहले करंट खत्म करूं। फौरी जाके बेटे को उठाने की कोशिश की। पहले बाप फौत हुआ है, बाद में बेटा फौत हुआ है। ये बाप है, ये रिश्ता है बाप का रिश्ता। तू कहता है मेरा बाप ही खैर खा नहीं। अगर बाप तेरा खैर खा नहीं है, दुनिया पे कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है जो तेरा खैर खा हो। ये बाप है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को क्या हक दिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है। अगर तेरा बाप राजी है तो रब राजी होगा। तो इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, नमाजी है, नेकोकार है, कुरान करीम की तिलावतें करने वाला है। अगर तेरी गुस्ताखियों की वजह से तेरा बाप तेरे ऊपर नाराज है, तेरी नमाज कभी रब को राजी नहीं करेगी। तेरी तिलावत और जिक्र अज़कार और तहज्जुदों की वजह से रब राजी नहीं होगा अगर तेरा बाप नाराज है। और इमाम कायनात की दूसरी हदीस फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाजों में से बाप दरमियाना दरवाजा है। दरमियाना क्यों बोला? क्योंकि दरमियाना दरवाजा बड़ा होता है, सब दरवाजों से खूबसूरत होता है, मेन होता है, मरकजी गेट होता है, मरकजी दरवाजा होता है। उसको खुला भी रखा जाता है, उस पर खर्च भी ज्यादा किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जन्नत के तमाम दरवाजों में से खूबसूरत दरवाजा बाप है। यानी बाप की खिदमत के जरिए तो जन्नत के उस मरकजी दरवाजे से जन्नत में जाएगा, दरमियाने दरवाजे से जन्नत में जाएगा। ये बाप है। और जैसे इसकी कुर्बानी है, वैसी खालिक के कायनात ने इसके हुकूक रखे हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने 3 मुकामात ऐसे हैं जहां पर अपनी बंदगी के साथ, अपनी इबादत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी किसी जात की इताअत का आर्डर दिया है। खालिक के कायनात ने कहीं फरमाया कि वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। कहीं मालिक के कायनात ने फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने बाप का और माँ का भी शुक्र अदा कर। और कहीं परवरदिगार ने तीसरे मुकाम पर अपनी बंदगी और इबादत के साथ इस रिश्ते को रखा और क्या फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। खालिक कायनात ने फरमाया दुनिया जहान के लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है, तेरे रब का ये आर्डर है कि दुनिया के अंदर किसी की पूजा बंदगी और इबादत नहीं हो सकती। कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं है इल्ला इय्या, सवाए अल्लाह की जात के। और साथ ही परवरदिगार आलम ने फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, परवरदिगार आलम ने दूसरा आर्डर ये दिए अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक किया कर,
حسن سلوک کیا کر، حسن سلوک کیا کر۔ جہاں اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا وہیں پروردگار عالم نے ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تیری زندگی کے اندر تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائے، پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تیرے مزاج کے خلاف، تیری طبیعت کے خلاف ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر تیری طبیعت کے خلاف بات کر دے، کام کر دے، جملہ بول دے، فلا تقل لہما اف، تو نے ان کے لیے اف تک بھی نہیں بولنا، اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ اے کائنات کے لوگوں، تبصرہ کرنا تو دور کی بات ہے، گالم گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے، جائزہ لینا تو دور کی بات ہے، گھور کے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ناگواری کا اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، لڑ کے گھر سے نکل جانا تو دور کی بات ہے، روٹ کے چلے جانا تو دور کی بات ہے، پردیس جانا تو دور کی بات ہے۔ میرے مالک نے اتنی اجازت نہیں دی ہے تجھے کہ تیری ماں یا تیرا باپ تیری طبیعت کے خلاف کوئی کام کر دے یا کوئی لفظ بول دے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک بھی نہیں کہہ سکتا، اف بھی نہیں بول سکتا۔ اور کب کہا یہ نہیں کہا جوانی میں، یہ فرمایا جب بڑھاپے میں چلے جائے۔ کیا مطلب ہے؟ جوانی میں تو وہ اپنے حقوق ڈنڈے کے زور پر بھی لے لیں گے، جوانی میں تو مال ان کے پاس ہوگا، کماتے ہوں گے، تجارت کرتے ہوں گے، ان کے پاس بیلنس ہوگا، ان کے پاس دولت ہوگی، جوانی میں سارے گھر کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا۔ تو بچہ ہوگا اس وقت تو جناب تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے بھی اس کا محتاج ہوگا نا، تب تو گستاخی نہیں کرے گا، جملے نہیں بولے گا، لفظ نہیں کسے گا، آنکھیں نہیں نکالے گا، تیوڑی نہیں چڑھائے گا، تو برا بھلا نہیں کرے گا۔ لیکن اما یبلغن عندک الکبر، ایک وقت تھا جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا، تیرا باپ کماتا تھا، خود جناب بوسیدہ کپڑے پہن لیتا تھا، تجھے نئے پہناتا تھا، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن لیتا تھا، تجھے نئے لے کے دیتا تھا، مایوسی اور اداسی میں اپنی عیدیں گزار لیتا تھا، تجھے وہ شہزادوں کی طرح رکھتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ خود محنت و مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن تجھے تو آرام دہ جناب بستر کے اوپر سلایا کرتا تھا، آرام کروایا کرتا تھا۔ تب اس نے نہیں یہ کہا تھا کہ یہ میرا مال ہے، میں اس پہ کیوں لگاؤں۔ آج جب تیری باری آئی ہے، تیری نوبت آئی ہے، باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا ہے، جب کما نہیں سکتا، کمر جھک گئی ہے، جب دکانداری کر نہیں سکتا، نظر کمزور ہو گئی ہے، جب لوگوں سے معاملہ کر نہیں سکتا، قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، تو کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ تو لے کے کہاں سے آیا تھا؟ یہ تیرے باپ کا مال ہے، یہ کمائی اسی کی ہے، محنت اسی کی ہے۔ جیسے ایک وقت تھا تو کما نہیں سکتا تھا، مال باپ کا ہوتا تھا، لگاتا تیرے اوپر تھا، آج تیرا لوٹانے کا وقت ہے۔ باپ کما نہیں سکتا، تو کما اور باپ کو کھلا، وہ احسانات لٹا، واپس کر نہیں سکتا، لیکن کوشش تو کر، کوشش تو کر۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ بڑھاپے کی بات کئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے بیٹھے غمگین ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں دکھی ہیں، کیوں غمگین ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ کرام، میرے دل میں خیال آیا اللہ خالق کائنات نے مجھے کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، پروردگار عالم نے خاتم النبیین بنائے، انبیاء کا امام بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا،
خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اللہ نے میرے تذکرے بلند کر دیے، چرچے بلند کر دیے۔ خالق کائنات نے مجھے مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ تک، آسمانوں تک سیر کروائی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اے کاش جیسے میں آرڈر کرتا ہوں میرے تمام صحابہ کرام میرے آرڈر کو مان لیتے ہیں، میں تمہارے اندر بیٹھا ہوتا، تمہارے اندر بیٹھ کے مجلس کے اندر گفتگو کر رہا ہوتا، ادھر حجرے سے میری ماں کی آواز آتی یا محمد، اے محمد میری بات سنو، اے صحابہ میں تمہیں چھوڑ کر اپنی ماں کی قدم بوسی کے لیے چلا جایا کرتا۔ لیکن 6 مہینے کی عمر ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 6 سال کی عمر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دایا ام ایمن کے ساتھ، اپنی ماں آمنہ کے ساتھ مکہ سے گئی ہیں مدینہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی قبر پہ گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں اب وہاں مقام آیا، میرے پیغمبر کی والدہ آمنہ کو تکلیف اٹھی ہے، تکلیف ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ام ایمن کو بلایا، فرمایا ام ایمن یوں لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، پردیس کے اندر میرا اکیلا محمد ہے، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، اے ام ایمن اور کوئی سہارا ساتھ نہیں، اب آگے نہیں جانا، تو میرے محمد کو لے کے واپس اس کے دادے کے پاس مکہ کے اندر چلی جاؤ۔ حضرات گرامی اس انداز سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ داغ مفارقت دے گئی ہیں۔ اے کائنات کے لوگوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جس کا آرڈر پروردگار عالم نے دیے، اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے حقوق میرے پروردگار عالم نے بیان فرمائے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا یہ سوال ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں ابو کا تیرے ابو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں امو کا تیری ماں، تیری والدہ، تیری امی۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ثم من، پھر کون؟ فرمایا پھر تیری والدہ۔ ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ فرمایا پھر تیری والدہ۔ اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا والد ہے۔ لوگوں 3 درجے، 3 پہلی پوزیشنیں نبی کائنات نے ماں کو دے دی ہیں، 4تھا درجہ والد کو دیے۔ کیوں ماں کو یہ 3 درجے 3 پوزیشنیں دی ہیں؟ اس لیے کہ جو تکلیفیں تیری خاطر ماں نے برداشت کی، دنیا کا کوئی رشتہ ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پایا، دنیا کے کسی رشتے کو ان تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیے۔ اس کی ماں نے جتنے عرصہ بیٹے کو، بچے کو پیٹ میں اٹھایا، وہ بھی مشقتیں برداشت کر کے اٹھایا، اور جب جنم دیا تو وہ بھی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے جنم دیا۔ ان تکلیفوں سے کوئی اور رشتہ گزرا نہیں، لہذا اس حق کا حقدار بھی اور کوئی رشتہ ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچہ جنم دینے کی کیفیت میں فوت ہو جائے، یہ تکلیف اتنی شدید ہے کہ میرے محمد کی شریعت میں وہ ماں شہید ہے۔ اس کیفیت میں جو فوت ہو جائے، اس کیفیت میں، آج تو کہتے ہیں میرے لیے کیا کیا ہے، اور کچھ نہیں کیا، 9 مہینے تجھے پیٹ میں تو اٹھایا ہے، اپنا خون تجھے دودھ کی صورت میں تو پلایا ہے۔ یہ تکلیف ماں اتنی شدت سے برداشت کرتی ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کرتا ہے، ماں کو پورا حج کروایا، حج کروانے کے بعد فرمایا عبداللہ بن عمر سمجھتے ہو کہ میں نے ماں کے حسن سلوک کا جو میرے اوپر تقاضا تھا بدلے دے دیے؟ فرمایا لا ولا بزفرت واحدہ، نہیں، جو تیری پیدائش کے وقت ماں کو جھٹکے لگے تھے تو اس ایک کا بھی بدلہ نہیں دے سکا۔ تو پورے حقوق کی بات کرتا ہے۔ حضرات میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صرف جنت میں ہی انسان کو بلندی عطا نہیں کرے گا، دنیا کی مشکلیں بھی ٹال دے گا۔ جنت میں رسول اللہ فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا، میں نے وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، میں نے ملائکہ سے پوچھا
کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرمانے لگے یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا کیا عمل ہے؟ فرمایا یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک کیا کرتا تھا، یہ ماں کا فرما بردار تھا، ماں کا، اس لیے یہ تلاوت زمین پہ کرتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، یہ صرف جنت میں آخرت میں ہی کام نہیں آئے گی، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ دوسری حدیث پہ غور کرنا، صحیح مسلم، تفصیلی واقعہ ہے، میں وہ سارا عرض نہیں کروں گا۔ جب 3 لوگ غار میں گئے تھے، 3 لوگ غار میں گئے، پتھر آ گیا، تینوں نے کہا کوئی ہمارے پاس اس وقت ذریعہ نہیں پتھر کو ہٹانے کا، ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی نیک عمل یاد کریں، اللہ سے دعا کریں پتھر ہٹ جائے۔ ایک نے اپنی عفت اور پاک دامنی ذکر کر کے اللہ سے دعا کی، دوسرے نے ایک مزدور کے ساتھ حسن سلوک اس کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کی، اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ پتھر ابھی مکمل کھلا نہیں، تیسرا کہتا ہے اے میرے الہ العالمین، میرے پروردگار، میرے خالق کائنات، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے جس کے ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جن کے فوت ہو گئے دعاؤں کے نذرانے اور تحفے بھیجتے رہا کریں۔ اے نبی کریم صلی اللہ، اے پروردگار عالم، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، ہم ایک دن بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کا ریوڑ لے کر میں اپنے گھر سے علاقے سے باہر نکلا، اتفاق سے اس دن مجھے چراگاہ دور ملی، اے الہ العالمین میں بکریاں چرانے کے لیے چلتا 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 دور چلا گیا، میں واپس آیا، رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، رات کی تاریکی چھا چکی تھی، میں نے دودھ دوہا بکریوں کا اور دودھ برتن میں ڈال کے اپنے ماں باپ کے پاس لے کے آیا، کیونکہ میرا یہ معمول تھا کہ دودھ دونے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس آیا کرتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا۔ آج کیا ہوا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میں ان کو دودھ نہیں پلا سکا، میرے بیوی بچے مجھ سے دودھ مانگتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے نظام اور قانون نہیں توڑنا، پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا، بعد میں تمہیں پلاؤں گا، بعد میں تمہیں پلاؤں گا۔ اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے بچے میری ٹانگوں کے آکے ٹانگوں کے ساتھ چپک چپک کے روتے رہے، لیکن میں نے کہا اے میری اولاد، میرے بیٹوں، میرے بچوں، تمہارے ساتھ پیار بڑھے، محبت بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پروردگار عالم کے آرڈر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پہ عمل کرتے ہوئے پہلے انہیں دودھ پلاؤں گا، پھر تمہیں پلاؤں گا۔ اے خالق کائنات، تو جانتا ہے میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا پیرا دیتا رہا، کب جاگیں گے پھر پلاؤں گا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، جگا بھی تو سکتا تھا، جگا بھی تو سکتے تھے، لیکن جگایا نہیں، کیوں؟ پتہ ہوتا ہے نا فرما بردار اولاد کو کہ بڑھاپے کے عالم میں اگر امی ابو کی آنکھ لگ گئی ہے، ایک بار کھل گئی تو پتہ نہیں دوبارہ نیند آتی بھی ہے کہ نہیں، دوبارہ یہ سو بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ ہمارے اصول ہی الگ ہیں، اگر یہ باہر سے آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، محترمہ نہیں اٹھے گی، بچے نہیں اٹھیں گے، دروازہ کھولنے کے لیے، کنڈی کھولنے کے لیے جاگ رہی ہوگی، کون جاگ رہی ہوگی؟ ماں آئے گی، ماں جاگے گی، اور کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اے خالق کائنات، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا، اے پروردگار عالم، رات کے آخری حصے میں میرے ماں باپ جاگے، میں نے انہیں دودھ پلایا، انہیں پلانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ میرے پروردگار عالم، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، مہربانی فرما، اس غار کے منہ سے پتھر ہٹا میرے الہ العالمین، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں پتھر کو ہٹانے کا، اس مشکل سے نکلنے کا۔ میرے پروردگار عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت گاری والے عمل کو اتنا قبولیت سے نوازے، رب نے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا، مشکل کو حل فرما دیا۔ دنیا میں بھی مشکل ٹال دیتی ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی یہ دنیا میں انسان کو ذلیل و خوار بھی کر دیتی ہے۔ اگر ماں باپ سے بد دعا نکل گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا: مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، ودعوت الوالدین، اور ماں باپ کی دعا، اس کو بھی رب رد نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ سے دعا لیا کریں اور ماں باپ سے بھی میری درخواست ہے کہ حت الوسع اولاد کو بد دعا سے بچایا کریں۔ ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جریج، تاجر تھا، دولت مند تھا، تاجر تھا، لیکن تجارت میں مزہ نہیں آیا۔ کہتا عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا مال وہ سارا بیچ کے ایک معبد خانہ بنایا اور اس میں اللہ اللہ کرنے لگ گیا، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، وہ اختیار کر لی، لیکن اسلام میں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں تھی۔ راہب ہو گیا، عبادت گزار بن گیا، دنیا سے کٹ آف ہو گیا۔ ایک دن اپنے عبادت خانے میں نماز میں مشغول ہے، مصروف ہے نماز میں۔ ان شریعتوں کی نماز ان کے ضوابط کے مطابق ہوگی، پڑھ رہے ہیں۔ ماں آئی، ماں نے آ کر آواز دی، یا جریج، اے جریج۔ پہلے دن آئی، کہنے لگا میں نماز کے اندر ہوں، یا رب امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف میری نماز ہے۔ اگر میں ماں کی پکار کو نہیں سنتا، ماں ناراض ہو جائے گی، نماز چھوڑتا ہوں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، کہنے لگی یا جریج، اے جریج، یہ نماز میں تھے، اتفاق سے پھر نماز جاری رکھی، ماں چلی گئی۔ تیسرے دن آئی ہے، ماں نے آواز دی ہے، یا جریج، اے جریج، تیسرے دن یہ پھر نماز میں ہے، کہ لگا رب امی و صلاتی، اے میرے الہ العالمین، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف میری ماں کی آواز ہے، اور اتفاق سے تیسرا دن ہے، ماں آواز اس وقت دیتی ہے جب میں نماز کے اندر ہوتا ہوں۔ آج ماں آئی ہے، آواز دے کر چلی گئی ہے۔ آج بھی جریج نے ماں کی پکار پر لبیک نہیں کہا، ماں کی بات سننے کے لیے نماز کو ختم نہیں کیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اور کیا بد دعا نکلی ہے؟ کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی یرا وجہ المومسات، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ محدثین کرام، میں آج پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں اس دعا میں، ہمیں تو لگا یہ بد دعا ہے، لیکن اس بد دعا میں بھی نرمی ہے، اس بد دعا میں بھی نرمی ہے۔ کیا نرمی ہے؟ صرف اتنا بولا ہے کہ اللہ یہ بدکارہ عورتوں کا منہ دیکھ لے، اتنا نہیں کہا کہ بدکاری کرے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں بولا۔ اگر یہ بول دیتی تو ممکن ہے جریج اس گناہ میں ملوث ہو جاتے، لیکن یہ نہیں بولا۔ یہی کہا ہے کہ بدکارہ عورتوں کا منہ دیکھے۔ ماں کی سختی میں، ماں کے غصے میں، ماں کی للکار میں، اور ماں کی بد دعا میں بھی نرمی ہے۔ ماں رشتہ ہی نرمی کا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو، آپ کے پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں انور مسعود، بہت بڑا شاعر ہے۔ ایک وقت تھا وہ ٹیچر ہوا کرتے تھے، سکول ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر، منشی جی اس وقت بولا جاتا تھا، وہ تھے۔ اس دوران کہتے ہیں میری زندگی کا سچا واقعہ، 2 میرے سٹوڈنٹ تھے، ایک کا نام تھا اکرم اور ایک کا نام تھا بشیر۔ بشیر ایک دن لیٹ آیا، پہلی جو 2 گھنٹیاں بجتی ہیں نا، دونوں گھنٹیاں گھسا کے لیٹ وہ آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو انور مسعود صاحب کا اس شاگرد کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اس کو انہوں نے نظم کی صورت بیان کی ہے۔ اس نظم کو پنجابی میں ذرا توجہ کیجئے اور غور کیجئے کہ ماں کا رشتہ کیا رشتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بڑی دیر نال آئے او بشیریا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بڑی دیر نال آئے او بشیریا، اوے اے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے۔
करीब तो है, लेट क्यों आया है? अज बड़ी देर नाल आए बशीरिया, ओए ए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है ते जाएगा तू मेरे कोलों हड्डियां बना के, आया तो अज दोवें टलियां घुसा के। वो कहंदा मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लवो, अकरमे ने नेहर जिहा नेहर अज पाया है, माई नूं ये मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। ये तसव्वुराती मुशायरा या शेर नहीं है, ये वाकया है। माई नूं ये मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। अज इस भैड़ के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के ते मधानी पन सुट्टी चो, ओनू मार मार के मधानी पन सुट्टी सू। बंदे इकट्ठे होए ने ते उथों भज वगे है, चुक के किताबां ते स्कूल वाल नस्या है। माई यदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मैं क्यों लेट हुआ? माई यदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह उत्ते नील सन ते सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां उत्ते रत सी। माई यदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह उत्ते नील सन ते सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते मूँह विच रत सी। कहन लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा अज एक काम कर दे तू हीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। वो गल समझ आई है? वो बेटा था, ये माँ है। वो जिसने मार मार के मधानी तोड़ दी वो बेटा है, और ये माँ है, ये माँ है जालिमा, इसका दिल दुखाता है, ये माँ है। कहन लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करी अज हीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया ही मेरे नाल रुस के, अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के। घ्यो विच गुन के पराठे उस पक्के सी, रीझ नाल रिन्निया सी आंडियां दा हलवा। घ्यो विच गुन के पराठे उस पक्के सी, रीझ नाल रिन्निया सी आंडियां दा हलवा। पौने विच बन के हथ मेरी दुत्ती, हथ मेरे दित्ती सू, पौने विच बन के हथ मेरे दित्ती सू। आइयो गल आखरी सी मुड़ मुड़ कर दी, छेती नाल जाई बीबा देरियां ना लाई बीबा, छेती नाल जाई बीबा देरियां ना लाई बीबा। ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां, ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां। भुखा पाना अज ओ स्कूले टुर गया है, रोटी ओने दिती मैं भज्जा लगा आया वां। अकरमे ने आज नेहर जिया नेहर मुंशी जी पाया है। ये उन्होंने एक नज़म के अंदर अपने इस तखय्युल को बयान किया, और वो कहते हैं मैंने 15 साल इसको कोशिश किया कि मैं अशार की सूरत में ढाल सकूं, लेकिन एक रात सोते सोते खुद ही ये तैयार हो गई। और ये पाबंद नज़म नहीं थी, यानी इसका आपस में आखिरी लफ्ज़ों का जोड़ नहीं, लेकिन कहते हैं मुंशी भी मैं था, शागिर्द भी मेरे थे, और मेरे चकवाल के इलाके का ये वाकया जो हकीकत पे मबनी था कि वो मार मार के माँ को, खून आलूद करके माँ को घर से निकल आया है, और माँ रोटी बना के बच्चा ढूंढ रही है कि मेरा नाराज होके चला गया है, किसके हाथ भेजूं? ये रिश्ता है। माँ दुआ करती है, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता यरा वजहल मुमिसात। ऐ अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जुरैज को जब तक कि ये पास बदकार औरतों का चेहरा ना देख ले। हजरात गिरामी, माँ बाप की दुआ को परवरदिगार रद्द कभी नहीं करता, उनकी बद दुआ भी रद्द नहीं होती, दुआ भी रद्द नहीं होती। इसलिए माँ बाप की दुआएं लेने की कोशिश किया करो, बद दुआएं न लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की इबादत के तज़किरे, नेकी के तज़किरे, विलायत के तज़किरे, इल्म के तज़किरे पूरे इलाके के अंदर फैल गए, लेकिन इलाके वालों को जुरैज से तकलीफ होने लगी, इसकी इबादत और शोहरत से परेशानी होने लगी। कहने लगे यार जुरैज का कोई हल निकाला जाए। एक औरत कहने लगी तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जुरैज को सबक सिखाती हूँ। ये गई जुरैज के माबद खाने में चली गई, और इंतहाई हसीन तरीन
بہترین جمیل خوبصورت عورت جریج کے معبد خانے میں چلی گئی، لیکن جریج اللہ کے ولی نے نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے جریج کو سبق تو سکھانا ہے۔ ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی۔ 9 مہینے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، علاقے کے لوگ کہنے لگے کہ تو کواری تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کیسے پیدا ہو گیا؟ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، یہ جو عبادت خانے والا جریج، معبد خانے والا جریج، یہ جو ولی جریج تمہارے اندر مشہور ہوا پھرتا ہے، یہ اس کا بچے۔ حضرات گرامی عوام تو کل انعام ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے ٹوٹ پڑے جریج کے معبد خانے پر، مار مار کے جریج کو معبد خانے سے نکال دیا، اور حضرات گرامی معبد خانہ توڑ دیا، جریج کا معبد خانہ توڑ دیا۔ حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی وضو کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے الہ العالمین، اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں میں نے اس عورت کے ساتھ برائی بدکاری نہیں کی ہے، مکالہ نہیں کی ہے، لیکن میرے پروردگار مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھے علم ہو گیا ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بار اپنی ماں کی آواز پہ لبیک نہیں کہی تھی، ماں نے بد دعا دی تھی، آج ماں کی بد دعا کی وجہ سے میری ولایت کے چرچوں کے باوجود، میری نیکی کی شہرت کے باوجود لوگوں نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیے۔ کیا مطلب ہے کائنات کے لوگوں، کبھی اپنے علم پر، اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر، اپنی نماز پر فخر نہ کیا کرنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایسا نہ ہو کہیں ماں باپ کا حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر آرڈر پر تو نے ان سے حسن سلوک نہ کیا، ان کی بد دعا کی وجہ سے قابلیت کے باوجود تو تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ جریج کہتے ہیں الہ العالمین، میں جانتا ہوں میرے پروردگار میرا قصور اور جرم کوئی نہیں، لیکن ایک بات جو مجھے یاد آئی ہے، میری ماں کی بد دعا تھی، ماں کی بد دعا کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اے الہ العالمین، میں جانتا ہوں اس مشکل سے مجھے تیرے سوا نکال کوئی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی پروردگار عالم نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اے کائنات کے لوگوں، جب تم مشکل میں پھنس جاتے ہو، تکلیف میں پھنس جاتے ہو، کوئی سہارا نہیں ہوتا، مت بھول اس وقت بھی ایک سہارا تیرے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہ سہارا کون سا ہے؟ اللہ کا سہارا ہے، رب کا سہارا ہے۔ حضرات گرامی ماں کی بد دعا لگی ہے، جریج کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، الہ العالمین معافی عطا کر دے۔ حضرات گرامی پروردگار عالم مجھے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نکالتے میرے الہ العالمین۔ اب کیا ہوا؟ حضرت جریج کو یقین ہو گیا رب کی بارگاہ میں میری دعا ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ سیدنا جریج رحمہ اللہ تعالی اس دودھ پیتے بچے کے پاس آئے جو ابھی پیدا ہوا، اس کی پیٹھ، اس کی کمر کے اندر انگلی کا کچوکا دے کے کہتی ہیں اے بچے یہ بتاؤ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ حضرات گرامی رب سنتا ہے تو ایسے سنتا ہے، وسائل کوئی نہ ہو، حالات کوئی نہ ہو، اسباب کوئی نہ ہو، میرا رب پھر بھی اپنی بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو وسائل کو نہ دیکھا کر، اس کی رحمت کو دیکھا کر۔ پروردگار عالم نے جریج کو کیسے تکلیف سے نکالا، اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، ابھی نو مولود بچے کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ بچہ کہتا ہے فلان الرائی، اے دنیا کائنات کے لوگوں، میں جریج کا بیٹا نہیں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، جریج کا نہیں ہوں، فلاں کا ہوں۔ لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس نے پوری تفصیل بتائی کہ میرا اس کو بدنام کرنے کا پروگرام تھا، بدکاری اس سے کی تھی، بچہ اسی کا تھا، جریج کو تو میں نے محض بدنام کیا۔ میرے لیے اور تیرے لیے سبق ہے کہ ماں باپ کی دعا یہ انسان کو تار دیتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا یہ انسان کو خوار کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کیا کریں، دعائیں لیجئے، دعائیں کیجئے، اور انسان کامیاب
انہی کی دعاؤں کی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ اپنی دولت سے، نہ علم سے، نہ قابلیت سے، نہ تجربے سے، نہ شہرت سے، نہ ڈگری سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان وہی کامیاب ہے جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ ماں باپ کو بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولادوں کو دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔